دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قطب الدین ایبک کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اوصاف ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ترائن کی پہلی جنگ میں کیا ہوتا ہے، کون پرتھوی راج ہندوؤں سے کیسے لڑتا ہے، پھر وہ سلطان کے ساتھ کیسے لڑتا ہے، اور پھر ترائن کی جنگوں کے حالات ہم نے پڑھے۔ جب پہلی جنگ میں شکست ہوئی تو ہم نے ترائن کی دوسری جنگ پڑھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جنگیں ہوتی ہیں اور بادشاہ لڑتے ہیں، لیکن جب شکست کھاتے ہیں تو وہ دوبارہ ان کی لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں اور دوبارہ لڑتے ہیں اور پھر فتح یاب ہوتے ہیں۔ دوستو، اس فتح کے بعد، ترائن کی دوسری فتح کے بعد سلطان محمد غوری جب وفات پا گیا تو اس کی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے کوئی بادشاہ نہ تھا، کیونکہ سلطان محمد غوری کی کوئی نورینہ اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنے ترک غلاموں کو اولاد کی طرح سمجھتا تھا۔ سلطان نے اپنے مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کی کہ اس کے عظیم غلام قطب الدین کو سلطان مقرر کیا جائے۔ جب سلطان محمد غوری کی وفات ہوئی تو اس کے بعد دوران خاندان غلامہ شروع ہو گیا۔ اس خاندان کا بانی سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ دوستو، اب ہم آپ کو قطب الدین ایبک کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ دوستو، ترائن کی پہلی جنگ کے بعد سلطان محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو برصغیر میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود غزنی واپس چلا گیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک 1206 میں سلطان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا اور ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق اور امن و امان کی بحالی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک مدبر حکمران تھا۔ اس نے ترک امراء اور فوجی سرداروں کو بلند مقام اور دولت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے طاقتور امراء سے رشتے ناطے قائم کیے۔ اس نے سندھ اور ملتان کے حکمران ناصر الدین قباچہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ اس نے ہندوؤں سے بھی اچھا سلوک کیا۔ اس نے تمام ناجائز اور غیر شرعی ٹیکس ختم کیے۔ سلطان کو فن تعمیر سے بڑا لگاؤ تھا۔ اس نے بہت سی عمارات بنوائیں، لیکن دہلی میں مسجد قوۃ الاسلام اور قطب مینار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ قطب مینار کے قریب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے، اسی وجہ سے اسے مزار قطب مینار کہتے ہیں۔ قطب مینار کی بلندی تقریباً 78 میٹر ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک بڑی اہم شخصیت تھے جو کہ اسلام کے بارے میں ہر چیز جانتے تھے اور ان کے ایک پیر تھے۔ قطب الدین ایبک 1210 میں لاہور میں چوغان پولو کا کھیل کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور وفات پا گیا۔ اس کا مقبرہ انارکلی، لاہور میں ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہلے